لاتے ہیں اور اپنے محققانہ مدللانہ خطاب سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحریک ختم نبوت، علماء اہل سنت، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت علامہ محمد اشرف سالوی صاحب۔ والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید اطہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل مفکر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی، حضرات مشائخ اعظام، حضرات صاحبزادگان، حضرات علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، یہ تقریب صحیح جس میں عظمت تاجدار ختم نبوت علی صاحب صلاۃ والسلام کے بارے میں خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں. پہلے تو عظیم ترین خطابات آپ سماعت فرما چکے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان خطابوں کے بعد میری بے تکی اور بے سری اور بے گری تقریر کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن حکم کی تعویل کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. دعا فرمائے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آخر الزمان پیغمبر ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر 1300 سال تک عالم اسلام کا اجماع اور اتفاق رہا، حتیٰ کہ خود مرزا غلام احمد بھی اسی عقیدے پر تھا. لیکن اس کے بعد اس نے مختلف پیترے بدلے اور بالآخر اپنے آپ کو ایک مستقل نبی کے طور پر پیش کیا اور پھر جلد واصل جہنم ہو گیا اور ذلت اور خواری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. ہمارا یہ عقیدہ اور 1300 سال کے اہل اسلام کا یہ عقیدہ کوئی بے سروپا عقیدہ نہیں ہے. قرآن مجید اس کا گواہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہ، اور حضرت قبلہ شہزادہ محمد ظفر الحق صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے بڑے مفصل طور پر وہ احادیث آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی جو وعدہ پیغمبران کرام علیہ السلام سے لیا، اس میں بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری پیغمبر ہونا صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں
تم دنیا میں جاؤ، لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں آئیں، تمہاری نبوت چمکے، تمہاری حکومت سلطنت قائم ہو، تمہارے تخت ہواؤں پہ اڑیں اور ہوا بھی تمہارے ماتحت ہو، جن شیطان انسان چرند پرند درند ان پر تمہاری حکومت ہو۔ تو عین اس موقع پر جب تمہارا اقتدار کا سورج اپنے عروج پر ہو اور تمہارا حکم وہ ہر چیز پر جاری اور ساری ہو، عین اس موقع پر یہ میرا محبوب تشریف لے آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سارے ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کے سپاہی بھی بنو گے اور خادم بھی بنو گے۔ تو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا، لما آتیتکم، کہ جب میں تم سب کو کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، تو تمام نبیوں کو علیحدہ ذکر کیا، اور ثم جاءکم، پھر ایک ذات کا سب سے آخر میں آنا ذکر کیا کہ تم سب آ چکو، کتاب حکمت تمہیں مل چکے، پھر آخر میں وہ رسول آئے کہ مصدق لما معکم، کہ جو کچھ تمہارے کمالات ہیں، کتاب ہے تمہارے پاس، صحیفے ہیں، معجزات ہیں، تمہاری جو دعوت ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کی امداد بھی کرو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے تمام پیغمبران کرام سے آخر میں آنے والے ہیں۔ یہ نہ بات ہے کوئی شیطان تیار کر دے، کئی نبی وہ بنا دے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، جن کو تاج نبوت اللہ نے پہنایا، یہ ان کی بات ہے، ان سے اللہ رب العزت نے عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا یہ محبوب یہ رسول آئے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی خدمت کرو گے اور ان کے سپاہی بنو گے۔ اور ظاہراً یہ چیز بڑی گراں ہے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پیر بنا بیٹھا ہو، اوپر سے کوئی ایسی شخصیت آ جائے کہ اسے وہ اپنی پیری کی مسند چھوڑنی پڑے، مریدوں میں بیٹھنا پڑے، اپنی مسند خالی کر دے۔ کوئی استاد کی، شیخ الحدیث کی، شیخ التفسیر کی مسند پہ بیٹھا ہو، اوپر سے کوئی ایسا علامہ تشریف لائے اسے شاگردوں میں بیٹھنا پڑے، یہ مسند اس کے لیے خالی کرنا پڑے، تو یہ نفس پر گراں گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے، بلکہ فرمایا اقررتم فاخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور جو میں بوجھ تم سے اٹھوا رہا ہوں کیا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ یہ گرانی تو محسوس نہیں کرو گے، تمہاری طبیعت پر بوجھ تو نہیں آئے گا، تم حکومت کے الزام میں یا اپنی مریدوں کی کثرت کے خیال میں گم تو نہیں رہو گے، میرے محبوب کی اطاعت سے گریز تو نہیں کرو گے۔ فقالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سے محبوب کی غلامی اختیار کریں گے، ان کے دین کے سپاہی بنیں گے، فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پہ گواہ بن رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، اور یہی معنی اور مفہوم دوسری آیت پاک میں واضح کیا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تقریر کا جو موضوع آیت پاک بنا رہے تھے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے دو چیزوں کے ساتھ ایمان کو لازم فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اترنے والی کتاب پر ایمان لایا جائے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ اگر بعد میں بھی کوئی وحی نازل ہونی تھی، کوئی آیتیں اترنی تھی، کوئی کتاب اترنی تھی، پھر اللہ رب العزت کو چاہیے تھا کہ وہ یہ بھی ذکر فرماتا کہ جو آپ پہ نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائیں، کتاب پر ایمان لائیں، اور جو آپ کے بعد نازل ہونی ہے اس پر بھی ایمان لائیں۔
ہر پہلا نبی آنے والے نبی کی بشارتیں دیتا رہا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا، خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا۔ آپ کا قرآن، آپ کی حدیث سے اس بات کی صراحت اور وضاحت کر رہی ہے۔ تو اگر بعد میں نبی آ سکتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اعلان کرنا یہ کتنا جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو آنے والوں کے لیے فضا تیار کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے لیے رستے روکنے چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اگر تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، حضرت موسیٰ کی نبوت کی تائید کرنے آیا ہوں، تو میں آنے والے رسول کی بشارت دینے کے لیے بھی آیا۔ تو ہر پہلے پیغمبر نے آنے والے پیغمبر کے لیے فضا سازگار کی، ان کے آنے کی بشارتیں لوگوں کو دیں، ان کے لیے رستے ہموار کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کہتی ہے کہ میں تو آنے والے رسول کے آگے ایک چیختی ہوئی آواز ہوں کہ آنے والے رسول کے لیے رستہ صاف کروں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے اعلان وہ کرتے رہے، اور اس طرح آپ کی بارگاہ میں عز و نیاز کا، تواضع و انکساری کا مظاہرہ کرتے رہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے دسمیں کھول سکوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کرتے رہے کہ وہ نبی جب کنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب شباب پہ پہنچیں گے تو چاند کو اپنی مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح آپ کی شان بیان کرتے رہے اور آپ کے لیے فضا سازگار کرتے رہے، اور قیامت کے دن انہی خدمات کا صلہ نبی کریم علیہ السلام سے سرگلہ طلب کریں گے کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں آپ کے لیے فضا سازگار کرتا رہا، آپ کی آمد کے لیے اور لوگوں کو آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا رہا، تو لہذا اس غلامی اور خدمت کے صلے میں مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ اس طرح اعلانات کرتے رہے۔ تو اگر بعد میں کوئی نبی آنا تھا تو پھر نبی کریم علیہ السلام کا فرض بنتا تھا کہ آپ بھی آنے والے نبی کی خبر دیتے، اس کے لیے فضا سازگار کرتے، نہ کہ بار بار لا نبی قاضی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس طرح کے اعلان کرواتے۔ اور حضرت قبلہ سرزادہ صاحب آپ کے سامنے وہ روایت بیان فرما چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی نگہبانی، حفاظت، ان کا کنٹرول، ان کی رہنمائی، ان کے رشد و ہدایت کا سامان وہ پیغمبر کیا کرتے تھے۔ ایک نبی دنیا سے کوچ کرتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا، تو ان کا یہ نظم و نسق، بندوبست، ان کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہوتا رہا۔ لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس یکونوا خلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے، وہ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ اس لیے اگر وہ اچھے ہیں، تمہارا حق ادا کرتے ہیں تو بہتر، اگر نہیں حق ادا کرتے تو آتو حقہم، تم ان کا حق ادا کرو، اور ان اللہ سائلہم عما استرضعاہم، اگر وہ تمہارا حق نہیں ادا کرتے تو اللہ ان سے آپ پوچھ لے گا کہ میں نے جو ذمہ داریاں تمہیں سونپی تھی تم نے کیوں نہیں ان کو پورا کیا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، خلفاء ہوں گے، وہ اچھے بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے، غلط کار بھی ہوں گے۔ بیعت الاول فالاول، جس سے بیعت کرو اس کی بیعت کو نبھاؤ، وہ صحیح راہ پہ چل رہا ہے تو بہتر، نہیں تو تم ان کا حق ادا کرتے رہو، وہ تمہارا حق نہیں دیتے، تم پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اللہ رب العزت خود ان سے پوچھ لے۔ اب اس میں یہ ہیری پھیری کرنا کہ مستقل نبی کوئی نہیں آ سکتا، تابع نبی آ سکتے ہیں، میں تابع نبی ہوں، مستقل نبی نہیں ہوں، میرے آنے کی گنجائش موجود ہے، تو یہ فراڈ ہے، چکر بازی ہے، اور دین کے اندر تحریف ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلانے کی ایک ناپاک کوشش ہے، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام میں اصلی نبی بھی رہے ہیں، تابع نبی بھی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل نبی، آپ کی اولاد آپ کے تابع ہے، جو صحیفے آپ پر اللہ نے نازل کیے انہی پر وہ عمل خود کرتے رہے اور لوگوں سے کراتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اصل نبی ہیں، حضرت یحییٰ کو اللہ سے مانگ کے لے رہے ہیں تو وہ تابع ہیں۔
داؤد علیہ السلام اصل نبی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کتاب عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تابع نبی ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل نبی ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اللہ سے نبوت دلوائی ہے اور وہ ان کے تابع نبی ہے. تو پہلے پیغمبران کرام میں اصلی بھی رہے، تابع بھی رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بتلا دیا کہ اب میرے بعد نہ کوئی اصلی آ سکتا ہے نہ کوئی تابع آ سکتا ہے. اگر آئیں گے تو خلیفے آئیں گے، نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہو چکا. ایک یہ ہیری پھیری کی جاتی ہے کہ اصلی نبی نہیں آ سکتے، تابع نبی آ سکتے ہیں. تو اصلی اور تابع کا یہ فرق کرنا لغو اور باطل ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ جس پر نبی پاک کی مہر نہ ہو وہ نبی نہیں بن سکتا ہے، اور آپ مہر لگا کے نبیوں کو بھیجنے والے ہیں، لہذا آپ کی مہر سے جو نبی بنے گا وہ بعد میں آ سکتا ہے. تو صرف خاتم کا لفظ ہوتا تو پھر بھی یہ چکر، آرام سے بیٹھ، صرف خاتم کا لفظ ہوتا تو پھر بھی یہ چکر چل سکتا تھا. سما کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، سما جاءکم رسول مصدق لما معکم. سما کا معنی ہوتا ہے پھر. یہ ترتیب کے لیے آتا ہے کہ تم سارے آ چکو، آخر میں تمہارے بعد میرا یہ رسول تشریف لے آئے. اس محفل کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، ان کے ارواح طیبہ اکٹھے فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو مہمان خصوصی بنایا. جب محبوب کریم علیہ السلام کا نور جلوہ گر ہوا تو سارے پیغمبران کرام علیہ السلام کے انوار اس میں چھپ گئے. آپ کا نور ان پر غالب آ گیا. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے اس کے نور میں چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتے. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبہ کا حال ہوا. وہ پکار اٹھے کہ خدایا یہ کس کا نور ہے جس نے ہم پہ غلبہ پا لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی میرے محبوب ہیں، یہی آخری نبی ہیں، انہی کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے اور میں انہی کے لیے تم سے عہد لینا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت سے محبوب کریم علیہ السلام کو مہمان خصوصی بنا کے ان انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا اور دنیا کے لحاظ سے لیا کہ تمہیں پہلے بھیجوں گا، کتاب حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا یہ رسول تشریف لائے گا. تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کی مدد بھی کرنا ہوگی. تو لہٰذا قرآن کی اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ آخری ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ آخری ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی نبی آنا ہوتا، وہی اترنا ہوتی، تو پھر اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا کہ جو بعد میں اترنے والی وہی ہے، جو اس پہ ایمان لائے گا تو وہ مومن ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے منتخب کر دیا. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بحثت سے اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل فرما دی. تو جب وہ دین کامل مکمل ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد کسی ایسے مسئلے کی جو اس دین کو درست کرے، اس کی اصلاح کرے اور اس کے اندر تبدیلیاں لے آئے، حالات زمانہ کے تحت اس کی کوئی گنجائش یہاں پر موجود نہیں ہے. اور اس امت کی ذمہ داری کیا بیان کی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو. تو لہذا اس امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے قرار دیا. تو اگر یہ ساری امت ایک مسئلے پر متفق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اتفاق یہ قطعی دلیل بن جائے گا اس بات کی کہ حق وہی ہے جس پر امت کے یہ علماء اور مجتہدین متفق ہو رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی بات قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کے کسی دوسری راہ پر چلے گا، وہ جدھر جائے گا ہم اسے شتر بے مہار بنا دیں گے کہ جا جدھر جانا ہے اس کی رسی اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے.
اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت یہ جہنمی ہونے کا موجب ہے، اسی طرح مومنین کی راہ چھوڑ کر ایک نئی راہ پہ چلنا یہ بھی جہنمی ہونے کا موجب ہے، اور جس طرح نبی پاک کی اتباع لازم اور ضروری ہے، اسی طرح مومنین کے راستے کی اتباع بھی لازم اور ضروری۔ تو اجماع امت کی حجیت قرآن مجید کی صنف سے ثابت اور واضح ہے، اور اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جب یہ نیکی کا حکم دینے والی امت، برائی سے روکنے والی امت، تو یہ ایک چیز کو برا سمجھنے پر متفق ہے، تو پھر اس کو عند اللہ برا سمجھنا لازم اور ضروری، عند الرسول برا سمجھنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، عادل امت بنایا، افراد تفرید سے، کمی بیشی سے پاک امت بنایا، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور لوگوں پر شاہد بن جاؤ۔ اب قیامت کے دن جس کے حق میں یہ امت گواہی دے گی اللہ رب العزت اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا، اور جس کے خلاف گواہی دے گی اللہ رب العزت بھی اس کے خلاف فیصلہ دے گا۔ تو جب قیامت کے دن تمام امتوں کے خلاف جو کافرہ ہیں ان کی گواہی اللہ رب العزت قبول کرتے ہوئے ان کافر امتوں کو دوزخ میں ڈالے گا، انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا اللہ رب العزت کامیاب قرار دے گا اور ان کے حق میں فیصلہ دے گا۔ تو جب اللہ رب العزت کی ہاں قیامت کے دن اس امت کی گواہی سچی ہے اور قابل قبول کیا واجب القبول ہے، پھر اس دنیا کے اندر بھی یہ امت جس کے حق میں گواہی دے گی وہ سچا سمجھا جائے گا، جس کے خلاف گواہی دے گی وہ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ 1300 سال تک کی امت کا اجماع اتفاق، خود مرزے کا بھی اس کے ساتھ اتفاق اس بات کی ضمانت ہے کہ جو دین 1300 سال تک سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے، اور 1300 سال کے اندر جس نے جھوٹا ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ کیا اسے تہ دیکھ کیا گیا، اور اس کے خلاف صحابہ کرام علیہم رضوان نے کارروائی کی، بعد والے حضرات نے کارروائی کی، اور اسے جب تک ختم نہیں کر لیا، جب واپس اسلام کی چوکھٹ پر نہیں جھکا لیا، آرام سے نہیں بیٹھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ دعویٰ نبوت کا اگر اس وقت جھوٹ ہے تو آج بھی جھوٹ ہے، اور اس کے خلاف اس وقت کارروائی لازم ہے تو آج بھی ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی لازم ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ باقی دروازے نبوت کے بند ہیں، ایک کھڑکی کھلی ہے صدیقیت والی، لہذا کوئی صدیقیت کے مقام پہ پہنچے تو نبی بن سکتا ہے، تابع نبی بن سکتا ہے، اور کوئی نہیں بن سکتا۔ تو پھر صدیقیت والی کھڑکی کھلی ہے تو پھر صدیق اکبر نبی ہونا چاہیے، جو سب صدیقوں کا سردار ہے، پھر سب سے پہلے نبی وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جب وہ خود نبی نہیں بنے بلکہ نبوت کے دعوے داروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو پتہ چلا صدیقیت والی کھڑکی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کا کرے اسے صفحہ ہستی سے پھٹا کے رکھ دیا جائے اور اس کو زندہ رکھنے کا حق ہی نہ دیا جائے۔ مرزا کو صدیق کہاں بن سکتا ہے؟ اس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے، اس کی شخصیت کا کچھ نقشہ کہتے رہے تھے۔ مرزا بیچارہ ایک بیمار آدمی تھا، مالی کھولی میراث کا مریض تھا، اس کو شیطانی آوازیں آتے تھے، ڈراؤنی شکلیں صورتیں دیکھتا تھا، کالی سی بلا اس کے آگے سے اوپر فضا میں بلند ہوتی نظر آئی تو وہ غش کھا کے گر گیا۔ اس طرح کی اس کی صورت حال تھی۔ وہ ایک مخبوط الحواس اور مجنون قسم کا آدمی ہے، وہ انسانیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اتر سکتا ہے، چاہے کہ نبوت کا جو معیار ہے اس تک وہ رسائی حاصل کر سکے۔ تو مرزے کے بارے میں کچھ مزید میں بھی عرض کر دوں کہ یہ شخصیت اپنے آپ کے بارے میں تعارف کراتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، کرم خاکی ہوں پیارے نہ میں آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں پیارے نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ، میں خاکی کیڑا ہوں، میں انسان کی نسل ہوں ہی نہیں، بندے دا پتر ہاں ہی نہیں، پھر میں خاکی ہوں پیارے نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت، انسانوں کے لیے میں نفرت کی جا اور آر اور لنگ ہوں ان کے لیے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب شریف ایک مرزائی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے
تو آپ نے پوچھا کہ یہ جائے نفرت جو ہے یہ کون سی جا ہے؟ نفرت کی جا ہو، مرزا کہہ رہا ہے وہ بشر کی جائے نفرت، تو بشر میں جائے نفرت کون سی ہوتی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیا؟ تو مرزا ہی کہنے لگا ناک۔ آپ نے کہا نہیں، ناک نہیں، کوئی اور جگہ ہوتی ہے نفرت والی جگہ۔ وہ ڈٹا رہا اس پر، نہیں، ناک جائے نفرت ہے۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک جو جائے نفرت ہے تو اسے بوسہ دے دے، جو تیرے نزدیک جائے نفرت ہے تو اسے بوسہ دے دے۔ تو میری ناک کو بوسہ دے دے، میں تیری ناک کو بوسہ دے دیتا ہوں، تو میری پیشاب والی جگہ کو بوسہ دے۔ میرے نزدیک جائے نفرت وہ ہے، تیرے نزدیک ناک ہے، تو جسے تو جائے نفرت سمجھتا ہے اسے میں بوسہ دیتا ہوں، جسے میں جائے نفرت سمجھتا ہوں اسے تو بوسہ دے۔ تو لاجواب ہو گیا۔ تو مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بشروں کی جائے نفرت قرار دیتا ہے، اور نبی تو انسانیت کا زیور ہوتا ہے، ان کو معراج پر پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ کا بھی زکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر پروان چڑھاتا ہے، اور وہ ایک مہذب دنیا کے قائد اور امام بن جاتے ہیں، نہ کہ وہ خود لوگوں کے لیے جائے نفرت ہو اور آر اور ننگ ہو۔ تو مرزا جی نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں انسان کی نسل ہی نہیں ہوں، انسان کی اولاد ہی نہیں ہوں، اور میں انسانوں کے لیے جائے نفرت ہوں۔ تو کیا نبی کی یہی شان ہے؟ نبی کا یہی مقام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جو اللہ نے تمہیں نعمتیں بخشی ہیں ان کا اعلان کرو۔ جب تک تمہارے کمالات کا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا وہ آپ کے ساتھ محبت کیسے رکھیں گے، عقیدت کیسے رکھیں گے، اور آپ کی شان کے مطابق آپ کے ساتھ ایمان کیسے لائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا اول شافعین اول مشفعین، سب سے پہلے شفاعت کروں گا تو میں، سب سے پہلے شفاعت قبول ہوگی تو میری شفاعت قبول ہوگی، اور ثم اقوم عن یمین العرش مقاما یغبطنی فیہ الاولون والآخرون، جب میں شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضری دوں گا، سجدہ ریز ہوں گا، اللہ مجھے سجدہ گاہ سے اٹھا کے عرش اعظم کی دائیں جانے والی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اٹھا کے بشر کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب آسا کا ربو کا مقام محمودہ، محبوب وقت قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں مقام محمود سے پہنچائے۔ مرزا جی نے بھی یہ آیت اپنے آپ پر فٹ کر دی ہے، اور کس پس منظر میں محمدی بیگم کے نکاح کے پس منظر میں محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، اور جب آسا کا ربو کا مقام محمودہ، تو جب نکاح ہو جائے گا پھر میں مقام محمود کا مالک بن جاؤں گا۔ تم چھپڑا کرو، لوگ سوئیں تو تم جاگے کرو، چہرے بدعا کو میری بارگاہ ناز میں رکھا کرو، زلف باللیل کو زمین پہ پھیلایا کرو، آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہایا کرو۔ تم امت کی نگہبان رکھوالے ہو، اگر تم سوئے رہے تو امت کی نگہبانی کیسے ہوگی؟ لہذا تم جاگا کرو۔ اچھی خدایا اگر میں یہ مشقتیں اٹھاؤں، یہ محنتیں کروں، یہ مجاہدے کروں، مجھے کیا ملے گا؟ تو میں قیامت کے دن اپنے عرش کے ساتھ تیری وزارت عظمیٰ کی کرسی رکھا کر تمہیں اس پر بٹھا کر اپنے پہلوئے رحمت کے اندر جگہ دے کر ساری مخلوق پر تمہاری شان مخفی ظاہر کر دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من یحرک الیک الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کے دروازوں پہ دستک دوں گا اور دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا وہ میری ذات پاک ہوگی، اور جنت کا داروغہ رضوان فرشتہ وہ دوڑ کے آئے گا، دستک دینے کے بعد پوچھے گا من انت، آپ کون ہو؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فٹ دروازہ کھولے گا، میرا ہاتھ چومے گا اور کہے گا ٹھیک ہے میرے تو اللہ افطاح لحد قبلک، یا رسول اللہ مجھے حکم یہی تھا کہ میرے محبوب محمد کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، تو میں آپ کی انتظار میں بیٹھا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها علی الامم حتی تدخلها امتی، اللہ نے جنت نبیوں پہ حرام کر دی ہے جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، اور امتوں پہ حرام کر دی ہے جب تک کہ میری امت نہ اس جنت میں داخل ہو جائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ، حضرت آدم اور ان کے نیچے جتنے بھی پیغمبر ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت نے حکمن آپ کی شان جو ہے وہ بیان کروائی ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی شان پتہ لگے اور اس کے مطابق وہ آپ سے محبت بھی رکھ سکیں، عقیدت بھی پیدا کر سکیں دلوں میں، اور عقیدہ بھی اس کے مطابق رکھ کر کامل مومن بن سکیں۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت ان کی شان بیان کروا رہا ہے، تب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی عظمت شان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح اور اجاگر فرمائی ہے۔ لیکن مرزے نے اس عظیم نبی کے جو مرتبے اور خداداد مقامات ہیں وہ اپنی ذات پہ فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ عطا یا واسا کا ربوں کا مقام محمودہ اس آیت کو بھی اپنے آپ پر منطبق کرتا ہے۔ اور کس پس منظر میں کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، میری پیشین گوئی سچی ہو جائے گی، اس دن لوگ سارے میری صداقت کے قائل ہو جائیں گے اور میرا مقام بلند ہو جائے گا۔ لیکن خدا کی شان یہ پیشین گوئی آخر تک پوری نہ ہو سکی۔ مرزے کی ہر چلاکی کے باوجود، ہر دھمکی کے باوجود وہ بھی ایسے سخت دل تھے کہ وہ ڈٹ گئے اور کہا کہ مرزا تمہیں یہ رشتہ کبھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے خطوط جو اس لڑکی کے والد کی طرف لکھے گئے یا دوسرے رشتے داروں کی طرف لکھے گئے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک پروفیسر ہے الیاس برنی، انہوں نے قادیانی مذہب کی صورت میں بڑی محنت کروائی اور بڑے معلومات اس میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ وہاں دیکھو کہ کیا کچھ اس نے چکر چلائے اور کیا کچھ اس نے مکر کیے، فریب کیے اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ رشتہ مجھے نہیں دو گے تو پھر میں تمہاری فلاں لڑکی جو ہے اسے طلاق دلوا دوں گا، میرا بیٹا بدنام طلاق نہیں دے گا، مجھے آگ کر دوں گا، فلاں مر جائے گا، سسر 2.5 سال میں مر جائے گا، جو داماد ہوگا وہ 3 سال کے بعد مر جائے گا۔ لیکن اللہ نے اسے ذلیل کیا، نہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہوا اور نہ وہ جو نکاح کرنے والا حامل تھا اس کا وہ اس کی پیشین گوئی کے مطابق مرا، اور اس کی ذلت اور خواری جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو گئی۔ اور خطوط میں لکھتا ہے میں کوئی چوڑا ہوں، میں کوئی بد نسل ہوں، تمہارے خاندان کا فرد ہوں، مجھے کیوں نہیں رشتہ دیا جاتا؟ اگر تم رشتہ نہیں دو گے تو میں تمہاری آخر برادری کا بندہ ہوں، میری ذلت ہوئی تو تمہاری ذلت ہو جائے گی، اگر رشتہ دو گے تو میں اتنی دولت اس کے نام کر دوں گا، تمہارے اتنے مرتبے جو ہے وہ بلند ہو جائیں گے، تمہیں دنیاوی لحاظ سے یہ مقامات مل جائیں گے۔ کہیں لالچ دیا، کہیں دھمکیاں دی، کہیں اور موت کے ڈراوے وغیرہ دیے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ بالآخر مرزا جی جو ہے تو وہ اس پیشین گوئی کے اندر پوری طرح جھوٹے ثابت ہوئے۔ پھر کہا کہ مجھے الہام سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، کہ مطلب یہ تھا محمدی بیگم کی لڑکی سے نکاح ہوگا، الحمدللہ لڑکی سے بھی کوئی نہ ہو سکا۔ پھر کہا اس کی نسل میں سے میری نسل کے کسی کا نکاح ہوگا، وہ بھی کوئی نہ ہو سکا۔ تو اس طرح ہیریاں پھیریاں، چکر بازیاں، فریب کاریاں جو ہیں ان سے کام لے کر کے اس نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی۔ تو محمدی بیگم کے نکاح کے ذریعے مقام محمود حاصل یہ کر رہا ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ ساری رات جاگ کے اللہ کی بارگاہ ناز میں چہرہ و دعا رکھ کے امت کی مغفرت و بخشش کے لیے داعیہ کر کے وہ مقام محمود اس رنگ میں حاصل کرے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی، ابھی قرآن میں موجود ہے۔ مرزا کی ولادت سے 1300 سال پہلے یہ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ اتری ہے اور اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرا نام محمد کب رکھا؟ یہ تو تیرا دعویٰ ہے کہ مجھ پر یہ آیت اتری ہے۔ 1300 سال پہلے سے یہ آیت قرآن میں موجود ہے، تو 1300 سال کے اہل اسلام اس محمد سے کون سا محمد سمجھتے ہیں؟ اگر تو کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے تو دلیل کیا ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، میں سرے سے نازل ہوئی؟ تو یہی کہے گا نا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ یہ تیرے حق میں ہے، تو تیرا الہام سچا تب ہوگا جب تو نبی ہو۔ تو نبی ہونے کا دار و مدار اس الہام پہ ہے، اور الہام کے سچے ہونے کا دار و مدار اس کے نبی ہونے پر۔ میری بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ ساری اس کی ہیری پھیری جو ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ یہ آیت سچ اتری ہے اور تجھے اللہ نے رسول بنا دیا۔ محمد رسول اللہ، یہ تیرا نام ہے، تیری رسالت کا یہاں بیان ہے۔ تو یہ الہام رحمانی ہے، یہ شیطانی ہے، دونوں اعتبار ہے۔ تو اس الہام کے رحمانی ہونے کی صورت کیا ہوگی کہ پہلے تو یہ نبی مانا جائے۔ تو نبی ہونے کا دار و مدار ہے الہام کے سچے ہونے پر، اور الہام کا سچا ہونا جو ہے اس کا دار و مدار ہے نبی ہونے پر۔ یہ اس نے پھیری پھیری کر کے لوگوں کو چکر میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ خواب میں کسی کو
یہ آیت دوسرے آدمی کی زبانی سنائی دے. جس طرح دن میں آدمی تلاوت کرتا رہ جائے تو رات کو بھی تلاوت کرتا ہے، دن میں کسی سے سنتا رہ جائے تو رات کو خواب میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سنا رہا ہے. تو یہ کیوں ضروری ہے کہ تجھ پر یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی ہو اور تجھے نبی بنا دیا گیا ہو، جبکہ قرآن میں یہ موجود ہے اور اس کا معنی 1300 سال میں یہی لیا گیا ہے کہ نبی پاک کی رسالت کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ بھی وہی ہے. تو اب کیوں کہتے تو کہتا ہے کہ میں چونکہ کامل بن گیا اتباع میں اور صلاۃ رسول مقام رسول کی وجہ سے کمالات نبوت کامل طور پر مجھے حاصل ہو گئے، لہٰذا مجھے محمد نام بھی دے دیا گیا اور ذلی بروزی طور پر مجھے نبوت بھی دے دی گئی. تو کامل کتنا ایک یہ ہو گیا، دن میں 100 مرتبہ یہ پیشاب کرتا تھا. اب آپ یہ اندازہ کرو کہ پیشاب 100 مرتبہ جو دن میں کر رہا ہے وہ عبادت کے لیے کتنا ایک وقت نکال سکتا ہے. تو جب عبادت ہی نہیں کر سکتا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقامات کا حاصل کرنا فلاح رسول کے ذریعے، مجاہدات و ریاضات کے ذریعے، اتباع کامل کے ذریعے وہ کیسے ممکن ہے اس کے لیے. پھر اس کی اتباع کا حال یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ دی نہیں ساری زندگی، البتہ پیسے بٹورے لوگوں سے ہیں، زکوٰۃ کبھی نہیں اس نے دی ہے. اس نے اعلان کیا کہ میں عیسائیوں کے رد میں کتاب شائع کرنے لگا ہوں براہین احمدیہ، جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی. میں چونکہ غریب آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، تو لہٰذا تم لوگ چندہ دو، پیش کی رقم مہیا کرو تاکہ وہ کتاب لکھی جائے، چھاپی جائے، عیسائیوں کا رد کیا جائے اور مذہب اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ظاہر کی جائے. لوگ چونکہ حکومت عیسائی بن چکی تھی، اسلامی حکومت ختم ہو چکی تھی، حکومت عیسائی جو ہے انگریز حکومت اس کے زیر سایہ پادری لوگ جو ہے وہ تبلیغیں کر رہے تھے، تو لوگوں کا دل ان سے جلا ہوا تھا. تو دھڑا دھڑ چندے لوگوں نے جمع کروائے، لاکھوں روپے جمع ہو گئے. خود مرزا کہتا ہے جہاں 10 روپے اکٹھے ہونے کی بھی امید نہیں تھی وہاں لاکھوں روپے جمع ہو گئے. اب کتاب کا نام نشان کوئی، کتاب کوئی نہیں چھپ رہی، سامنے نہیں آ رہی. لوگوں نے خط لکھے حضرت صاحب پیسے پیش کی دیے تھے کتاب کے لیے، کتاب نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جواب ہی نہیں دیتا تھا. پھر انہوں نے اس کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کو تحفے بھیجنے شروع کیے، تیری ماں کو، تیری بیٹی کو، تیری بہن کو یوں. تو جب یہ تنگ آیا تو 5 چھوٹی چھوٹی جلدیں لکھ کر کے وہ چھاپ دی براہین احمدیہ اور کہا کہ 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے، نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا. 50 اور 5 میں نقطے کا ہی تو فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو گیا. پیسے 50 جلدوں کے وصول کیے، وہ کھا گیا، ہضم کر گیا، اور 5 چھوٹی چھوٹی جلدیں جو ہیں وہ لوگوں کے مت پہ ماری اور ان کے حوالے کر دی اور کا وعدہ پورا ہو گیا. اگر 5 اور 50 میں فرق ہی کوئی نہیں تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ 9 چکر مار کے 50 کی 5 نمازیں کیوں کروائیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات 9 چکر لگائے، ہر بار اللہ رب العزت 5 نمازیں معاف کرتا رہا، تو 9 چکر لگا کر 45 معاف کرائیں اور تب 5 باقی رہی. تو اگر 5 50 سے فرق ہی کوئی نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کیوں کرنا پڑتا؟ اسی طرح اگر مرزا جی کو کوئی 50 جلدیں لیتا اور 5 کے پیسے دیتا، قابل قبول ہوتے؟ یہ عجیب حرکت ہے کہ لوگوں سے پیسے 50 جلدوں کے وصول کیے اور 5 جلدیں ان کے حوالے کی جا رہی ہے. تو جب اتنا فراڈیا ہو اور اس دھوکے کے ساتھ وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالے اور ان کی دولت پہ ہاتھ صاف کرے تو وہ زکات دے سکتے. اور اتنا کمینہ کہ وہ ماؤں کی گالیاں، بہنوں کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں پی جائے، ہضم کر جائے اور لوگوں کے پیسے واپس نہ کرے، وہ زکات دے سکتے. حج کرنا اسے نصیب نہیں ہوا، عمرہ کرنا اسے نصیب نہیں ہوا، روزے رکھنے اس کے نصیبوں میں نہیں ہوئے ہیں. یہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ذیابیطس کا مریض تھا، پیاس بڑی لگتی تھی، روزہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو جب یہ فرائض ہی نہیں ادا کر سکتا تھا تو تہجدیں کہاں پڑھتا تھا، اشراق اوابین کہاں پڑھتا تھا، سمال کہاں پڑھتا تھا، نفلی عبادات جو ہے وہ کیسے کرتا تھا؟ تو فلاح رسول اور بقاء رسول کے مقام پر یہ کیسے پہنچ گیا؟ حضرت گرامی کہتا ہے اللہ نے میرا نام محمد رکھا، اللہ نے تو کوئی نہیں رکھا، آپ کہہ رہا ہے. لیکن ایک آیت اور بھی اس پر اتری ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یہ کہتا ہے یہ آیت بھی مجھ پہ اتری ہے اور اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے. تو جو ہے یہ آیت مجھ پہ اتری ہے اور اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے. تو کیا مریم نام رکھے جانے کے بعد مریم والی خاصیت پیدا ہوئی تیرے اندر؟
اگر مریم نام رکھے جانے سے تو عورت نہیں بنا، تیری حالت تبدیل نہیں ہوئی، تو مرد سے عورت کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے، تو اگر تیرے دعوے کے مطابق مانا بھی جائے محمد رسول اللہ سے کلمات اترے ہیں، اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ تو اس محمد رسول اللہ کا ایک نمونہ بن کر آئینہ بن کر سامنے آ رہا؟ اتنا ذلیل آدمی ہے کہ اس نے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، 9 مہینے پورے وہ حمل موجود رہا، پھر جب وہ حمل وضع ہوا تو وہ بھی میں آپ تھا۔ اب یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ماں بھی آپ ہو بیٹا بھی آپ، 9 مہینے پیٹ میں جس بچے کو اٹھائے بلا کر ماں اسی بچے کی صورت بن جائے گی، ہو سکتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم بننے کے لیے اس نے یہ چکر چلائے ہیں کہ اللہ نے پہلے میرا نام مریم رکھ دیا، لہٰذا میں مریم بن گیا، پھر مجھے حمل ٹھہر گیا، پھر 9 مہینے میں حمل اٹھائے رہا، اس کے بعد وہ حمل جب وضع ہوا، اس بچے کی جب ولادت ہوئی تو وہ بھی میں ہاتھ تھا۔ تو آپ ہی ماں آپ ہی بیٹا، اس طرح پر یہ عیسیٰ ابن مریم بن رہا ہے کہ جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ عیسیٰ میں ہوں اور میں مریم کا بیٹا ہوں، اور اس طرح پر میں مریم کا بیٹا ہوں۔ تو کیا آپ کی عقل میں یہ بات آ سکتی؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہی ماں بھی بن جائے وہی بیٹا بھی بن جائے؟ پھر مرزائیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کا نبی ہے کون سی ہے، وہ مرد ہے عورت ہے، یہ انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے تم سے پہلے مرد ہی نبی بنا کے بھیجے ہیں، عورتیں نبی بنا کر نہیں بھیجی۔ تو یہ مؤنث ہے تو نبی کیسے بن گیا؟ یہ اگر عورت ہے تو نبی کیسے بن گیا؟ اور اگر مرد ہے تو اسے حمل کیسے ہو گیا؟ اگر مرد ہے تو اسے حمل کیسے ہو گیا؟ براہین احمدیہ میں بھی اس نے یہ بات ذکر کی ہے، حقیقت الوحی کے اندر بھی اس نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مجھے حمل ہو گیا اور 9 مہینے تک میں اس حمل کو اٹھائے پھرا۔ تو مرد مرد کے ساتھ برائی کرے، کسی لڑکے کے ساتھ برائی کرے، حمل ٹھہر؟ حمل عورت کو ہی ہو سکتا ہے، مرد کو تو حمل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مرد ہے تو حمل کیوں ہوا؟ حمل ہوا تو عورت ہے، جب عورت ہے تو نبی کیسے ہوگی؟ پھر وہ نکاح ہوا، یہ مرزے کے ساتھ تو متا کر گیا ہے یا نکاح کر گیا ہے؟ اگر نکاح ہوا ہے تو گواہ کون سے ہیں؟ وہ پیش کیے جائیں۔ پھر وہ خامد جس کا گیا کدھر، اس کی بھی تو کوئی نشاندہی کی جائے کہ وہ کون سا ایسا لچا تھا، بدماش تھا جو مرزا جی کی بےزتی کر کے چلا گیا، پھر خرچہ ہی نہیں دیا۔ خامد کے ذمہ بیوی کا خرچہ ہوتا ہے کوئی؟ نکاح سے لے کر طلاق بھی ہو جائے تو عدت گزرنے تک خرچے کا پابند ہے، اور پھر بیوی حاملہ ہو تو حمل وضع ہونے تک کی نہیں بلکہ جب تک وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے اس وقت تک خرچہ لازم ہے اس کے ذمہ، تو وہ خرچے کون دیتا رہا؟ ایسا ظالم بھی وہ حمل ٹھہرا گیا اسے، لیکن بعد میں اس کا جو ہے پرسان حال ہی نہیں بنا، اس نے پوچھا ہی تھی کہ تجھ پہ کیا گزر رہی ہے، کہاں سے خرچے تیرے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی ذلیل حرکتیں کر کے اس نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس ظالم نے یہاں تک کہا ہے کہ میں عورت کی صورت میں تھا، اللہ رب العزت مرد کی صورت میں تھا، اور اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وہی کھیل کیا جو مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا۔ اب آپ بتلائیں اللہ کا یہی کام ہے؟ اللہ مرد کا روپ اختیار کر کے مردوں کے ساتھ لواست کرتا رہے، یا مردوں کو عورت بنا کے پھر اس کے ساتھ یہ خواہش پوری کرے؟ اللہ کا یہی کام ہے؟ تو جس نے اللہ رب العزت کی عظمت اور تقدس جو ہے اس پہ حملہ کیا، انبیاء کی عزت اور تقدس پہ حملہ کیا، اور خود اپنے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، پتہ نہیں وہ ہجڑا ہے، پتہ نہیں عورت ہے، پتہ نہیں مرد ہے، وہ نبوت کے مقام پہ فائز ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، تو دعویٰ اس نے یہ کیا کہ آیت مجھ پر اتری ہے، تو اگر آیت اترنے سے تو مریم حقیقی نہیں بنا، مریم کے اعضاء تیرے اندر پیدا نہیں ہوئے، تو مرد کا مرد رہا ہے، تو اگر اس آیت کے اترنے سے تو حقیقی مریم نہیں بن سکا ہے، تو محمد رسول اللہ کے کلمات جو اترے بھی تھی تو تو محمد کریم کی ذات سے کیا برابری کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی، صورتحال حضرت یہ تھی کہ جب آپ تیل لگاتے تھے تو سر پہ اچھی طرح تیل کافی سارا تھیلی میں لے کے سر پہ ملتے تھے، داڑھی میں، پھر اسکن پہنی ہوتی ہے اس پہ بھی ملتے تھے، اس لیے بندہ پاس کھڑا ہوتا تھا جو ہاتھ روکتا تھا، نہیں حضرت اب داڑھی آگے گیا، لہٰذا ہاتھ ادھر نہ لے جائے۔ اسے پرگابی کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ دایاں پاؤں کون سا ہے بایاں کون سا ہے،
تو ادھر پیر پہ نشان لگایا ہوتا تھا، ادھر گلگابی کے اس پیر پر نشان ہوتا تھا، تاکہ حضرت کو پتہ چلے کہ یہ دائیں پاؤں کے لیے ہے، یہ بائیں کے لیے۔ جب تنگ آ گئے کہ دائیں بائیں کا فرق نہیں پتہ چلتا تو پھر دیسی جوتی استعمال کرنی شروع کی، وہ گلگابی پہننا چھوڑ دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، عام اخلاقی انسانی تقاضوں پر بھی یہ پورا نہیں اترتا۔ اس کے گھر میں پرانیوں کا آنا ثابت ہے اور منشیات کا آنا ثابت ہے، اور اس کے مرید توجہ یہ کرتے ہیں، وہ ذیابیط تو اس کے مریض تھے، پھر دل ان کا کمزور تھا، دماغ ان کا کمزور تھا، اگر وہ طاقت والی چیزیں استعمال کرتے تو ضرورت کے تحت حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، لہذا ان کے حق میں حلال تھا۔ تو جو پیغمبر حرمت اور حلت کا درس دینے کے لیے آئے، وہ آپ ہی حرام چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے تو لوگ اس سے کیا اثر لے سکتے؟ اس لیے ایسا شخص جو ہے نہ وہ ایک پورا مسلمان بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ پورا انسان بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جائے کہ نبوت کے مقام پہ وہ فائل سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق والی کھڑکی کے بارے میں کہتا ہے کہ صدیق کی کھڑکی باقی رہ گئی ہے، بس اتباع کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر بندہ نبی بن سکتا ہے۔ اگر پہلا نبی بننا چاہیے تھا تو حضرت صدیق کو بننا چاہیے۔ جن کی سیرت کی کافر بھی گواہی دے رہے ہیں، جو نبی پاک کی سیرت مذکور ہے اسلام سے پہلے، وہی سیرت حضرت صدیق کی مذکور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں میں مجنون تو نہیں ہو رہا، کوئی میرے دماغ میں خلل تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس طرح کے نظارے آ رہے ہیں۔ حضرت نے بھی ایک امتحان مقصود تھا، انہوں نے فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کبھی بھی لوگوں کے سامنے تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا، شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک تقری الضیف تحمل الکلب تکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، تم مہمان نواز ہو، تم جو لوگ مفلس غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوگان ہیں، ان کے بوجھ برداشت کرتے ہو، اور جو اخلاق دنیا سے معدوم ہے تم وہ اخلاق عالیہ کو جو ہے ان کو اپنائے ہوئے ہو، اور جن کو آفات ثوابی پیش آ جاتی ہیں، مشکلات میں گر جاتے ہیں، تم ان کی امداد کرتے ہو، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی لوگوں کے سامنے بے وقار بے عزت تو نہیں ہونے دیتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس سے پہلے کی یہ بات ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ابن تغنا نامی کافر اور رستے میں مل گیا، ابو بکر کدھر؟ فرمایا مجھے تیری قوم مکے میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتی، مجھ پہ ظلم ستم کیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، مکہ شہر چھوڑ کے جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہر آبادی کیسے رہ سکتا ہے جس سے تمہارے جیسی شخصیت سے وہ نکل جائے۔ انک تقری الضیف تحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے صفات کمال نبی کریم علیہ السلام میں ذکر کیے، وہی یہ کافر ابن تغنا حضرت صدیق اکبر کے اندر وہ کمالات ذکر کر رہا۔ تو اسلام سے پہلے اور کافروں کی زبانی یہ ثابت ہے کہ حضرت صدیق ابتدا سے ہی کمالات نبوت کا ایک نمونہ بنے ہوئے تھے، اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے اپنی سیرت کی کتاب کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ میں 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میری اتنی طویل زندگی کی کتاب سیرت کے کسی صفحے پر، کسی سطر پر، کسی حرف پر تمہیں انگلی رکھنے کی گنجائش ہے، رکھ کے دکھلایا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور کسی کو اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غار ثور کے اندر 3 دن رات حضرت صدیق پر جو توجہ ڈالی، جو نگاہ کرم فرمائی، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ روایات میں موجود ہے کہ جب یہ دونوں ہستیاں مدینہ پاک پہنچی، لوگوں کو اطلاع ہوئی، وہ دوڑے دوڑے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کر پہلے آپ کے ہاتھ چومتے تھے، حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ کر پہلے آپ کے ہاتھ چومتے تھے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافحہ کرتے تھے۔ تو جب حضرت صدیق نے یہ صورتحال دیکھی تو سرکار کے سر ناز پر کپڑا تان کے چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ مخدوم ذات وہ ہے جو کپڑے کی چھاؤں کے نیچے موجود ہے، یہ تو خادم ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ چہرہ والضحیٰ کی چمک ادھر ہو،
زلف واللیل کی گھٹائیں ادھر ہوں اور وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ ادھر ہوں، علم نشرح کا سینہ ادھر ہو، ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ ادھر ہوں، تو مغالطہ لگتا کیسے تھا؟ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بجائے ابو بکر صدیق کو نبی سمجھتے کیوں تھے؟ یہ کہہ دینا کہ وہ ذرا بوڑھے لگتے تھے، نبی پاک جوان لگتے تھے، یہ تو قاعدہ ہے کہ بوڑھا نبی ہوتا ہے، جوان نبی نہیں ہو سکتا۔ تو صرف بڑھاپے اور جوانی کے فرق سے وہ کیسے سمجھتے تھے کہ یہ بوڑھے ہیں لہذا یہ نبی ہیں اور وہ جوان ہیں لہذا نبی نہیں ہیں؟ تو چہرے بدحا کیوں نہیں غمازی کرتا؟ زلف باللیل کیوں نہیں رہنمائی کرتی؟ وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ کیوں نہیں رہنمائی کرتے؟ کان الشمس تجری کی وجہ ہی نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پاک کا حسن و جمال یہ تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ چہرہ ایک آسمان ہے جس کے اندر سورج گردش کر رہا ہے، اور یہ دنیا میں آپ کا حسن تھا جو صحابہ نے بیان کیا کہ اذا سر استنار وجہہ کانہ کساۃ قمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ پاک یوں چمکتا تھا گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور چودھویں کا چاند ہے، اس طرح چہرے کی آب تھی۔ اور یہ تو پردوں کے اندر ظاہر ہونے والا حسن ہے، تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ اصلی نور کتنا تھا، اصلی حسن کتنا تھا۔ انجیل پر نواز کہتی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ پاک 10,000 سورج کے برابر روشن ہوگا، 10,000 سورج کے برابر نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ ودھا روشن ہوگا۔ تو بہرحال تعجب کی بات یہ ہے کہ صرف جوانی بڑھاپے کا فرق ہے، اس سے کیسے سمجھ لیا گیا کہ یہ نبی ہے چونکہ بوڑھے لگتے ہیں، یہ نبی نہیں ہے چونکہ جوان لگتے ہیں؟ اصل بات یہ تھی کہ جب توجہ اتحادی نبی کریم علیہ السلام کی پڑی تو صرف باطنی کمالات میں وہ نبی پاک کا نمونہ نہیں بنے تھے بلکہ اس نے ظاہر میں بھی نبی پاک کا نمونہ بن چکے تھے۔ جس طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہمان آ گئے، آپ پریشان ہو گئے، ان کے کھانے کا سامان تو ہے کوئی نہ، میں اب وظائف چھوڑوں، ان کی مہمانی کی فکر کروں، بندوبست کروں تو وظائف گئے، اور نہ مہمانی کروں تو خلاف سنت ہے۔ اس پس وہ پیش میں تھے تو قریبی پڑوسی ماچھی نان بھائی جو ہے اسے پتا چلا آپ کے مہمان ہیں، اس نے پرتگل روٹی سالن تیار کر کے پیش کر دیا، حضور یہ آپ کے مہمانوں کا کھانا ہے، آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں یہ کھانا پیش کر رہا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہو گئے کہ اس نے میرا وقت بچایا اور ذکر فکر میں مصروف رہنے کا موقع فراہم کیا، تو خوش ہو کر جب آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا تو فرمایا دیکھا اچھے میں خواہی، اے ماچھی مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی بڑا دانا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کوئی مکان کوٹھی نہیں مانگی، کوئی عورت حسین سے میل نہیں کہ اس سے نکاح ہو جائے، کوئی دولت نہیں مانگی، بلکہ مانگا تو کیا مرا مثل بلسازیز، مجھے اپنے جیسا بنا دو، مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ فرمایا میری سال ہر سال کی محنت ہے، یکدم تجھے باقی باللہ بناؤں تو تو ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تاب نہیں لا سکے گا۔ میرا جو دل دریا ہے اور سمندر کی طرح وسیع ہے، اس میں جتنا پانی معرفت کا ہے وہ تیری چھوٹی سی نالی میں اگر ڈالتا ہوں تو غرقاب ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گا۔ تو تو یہ مطالبہ چھوڑ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا، چادر دیکھے بغیر پیر پھیلانا یا اپنے آپ کو برہنہ کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، تو تو اپنی حیثیت کے مطابق سوال کر۔ ماچھی نے عرض کیا حضور اگر مجھے باقی باللہ بناؤ تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو مر جائے گا۔ عرض کیا میری موت کا وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے مر سکتا ہوں نہ بعد میں مجھے مہلت مل سکتی ہے، لیکن میں اب ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی باللہ بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے لہذا کمرے میں لے گئے، توجہ اتحادی ڈالی، اپنے روح کو اس کی روح کے ساتھ ملایا، جو کمالات آپ کی روح میں تھے اس میں منتقل کیے۔ جب باہر نکلے تو نہ مقامات کے لحاظ سے کوئی فرق نظر آتا تھا، نہ ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے کوئی فرق نظر آتا تھا۔ تو صدیوں بعد نبی کریم علیہ السلام کے غلام میں اگر یہ طاقت پاور ہے تو ایک ماچھی کو اپنے جیسا بنا سکتے ہیں اور حسن ظاہر حسن باطن کا نمونہ بنا سکتے ہیں، تو نبیوں کے نبی پر جو صدیق اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ سانپ کے ڈنگ برداشت کر رہے ہیں اور پاؤں کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے کہ مبادا میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جان قربان کی جا سکتی ہے پر محبوب کی نیند میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام کا دریائے کرم ان پر جوش میں کیوں نہ آیا ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے رنگ میں کیوں نہیں رنگا ہوگا؟ تو یہ معالطہ اس لیے لگ رہا تھا کہ نبی پاک کی توجہ اتحادی کی بدولت ان کے مرتبے بھی نبی پاک جیسے ہو چکے تھے اور ظاہری حسن و جمال میں بھی نبی پاک کا نمونہ بن چکے تھے، لیکن وہ صدیق نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ جب ظاہری باطنی مرتبے کے لحاظ سے نبی پاک کا مکمل نمونہ مظہر اتم ہے، اور صدیقیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کمالات نبوت ہیں اصالتاً وہ
وہ عکس اور پرتو کے طور پر جس ذات پہ آ جائے تو وہ صدیق کہلائے گا. جس طرح 14ویں کا چاند ہے یہ سورج کا مکمل مظہر ہے، تو اسی طرح پر صدیق وہ ہوتا ہے جو کمالات نبوت کا مظہر کامل بنتا ہے. جب وہ نبی نہیں بن سکے ہیں تو پھر اور کون بن سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو پھر عمر ابن خطاب نبی ہوتے. پتہ چلا اہلیت کاملہ موجود ہے، نبی بننے کی صلاحیت استعداد موجود ہے، مگر چونکہ باب نبوت بند ہو چکا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت نہیں مل رہی. نبی کریم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت ماریہ کی پیا سے تھا، 3 صاحبزادے آپ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہیں، قاسم طیب صاحب، اور 1 صاحبزادہ آپ کا حضرت ماریہ کی پیا سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی، اگر میرا بیٹا یہ ابراہیم زندہ رہتا تو یہ صدیق نبی بنتا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل صدیق نبی بنے، اسی طرح میرا یہ بیٹا بھی اگر زندہ رہتا تو یہ صدیق نبی بنتا. تو اللہ نے نبی پاک کی اولاد کو جوانی تک نہیں پہنچنے دیا، لمبی عمر نہیں عطا فرمائی. کیوں؟ اگر زندہ رہیں نبی نہ بنے تو لوگ تانے دیں گے یہ بڑے نلائق نکلے. اگلے نبیوں کی اولاد نبی بنتی رہی اور یہ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کی اولاد نبی نہیں بن رہی تو بڑے نلائق نکلے. تو ان کی ذات سے اعتراض آئے گا. اور اگر نبی بن جائے تو پھر نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی شان ہے خاتم النبیین ہونا، اس میں خلل آئے گا. تو اللہ رب العزت نے نبی پاک کی نرینہ اولاد باقی نہیں رکھی تاکہ ختم نبوت میں فرق نہ آئے. اگر مغلوں کے گھر نبی پیدا کرنا تھا تو نبی پاک کے گھر کیوں نہیں نبی پیدا کرتے؟ عجیب بات ہے. مغلوں کے گھر نبی پیدا ہو گئے اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کو اس لیے باقی نہیں رہنے دیا کہ وہ نبی نہ بنے تو نبی پاک کی ذات پر بھی ان پر بھی حرف آئے گا، اور نبی بنے تو میرے محبوب کی شان امتیاز جو ہے آخر النبیین خاتم النبیین ہونے والی، اس میں فرق آئے گا. اس لیے یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اور یہ انگریز کی سازش تھی کہ اس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں سے ہی انگریز نے حکومت چھینی تھی. مغلیہ خاندان کی سلطنت ختم ہوئی اور انگریز نے اس ملک پہ قبضہ جما لیا. اب اسے خطرہ یہی تھا کہ اس خاک میں پھر کوئی شرر نہ ہو، یہ پھر نہ بھڑک اٹھے، پھر نہ ہمارے خلاف یہ جہاد شروع کر دیں، کوئی کارروائی نہ شروع کر دیں. اس لیے اس نے اس خاندان کو خریدا اور پھر اس نے جو بھی مقدس نام تھے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت مہدی نے آنا ہے، تو ان کے نام استعمال کر کے اپنے آپ کو مسیح موعود مہدی موعود ظاہر کر کے اسلام میں ایک فتنہ پیدا کیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تاکہ انگریز جو ہیں وہ آرام کے ساتھ حکومت اور سلطنت کرتے رہ جائے اور وہ ادھر سے مطمئن اور فارغ ہو جائے. اس کے والد نے 1857 والی جنگی آزادی کے اندر انگریز کو 50 گھوڑے اور 50 سپاہی پیش کر کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کے یہ انگریز کا ایجنٹ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہا تھا اور ان کے دین کی متاع کو یہ لوٹنا چاہتا تھا اور اس پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، اور انگریز آخر تک اس کا محافظ بنا رہا. میں فیصلہ آباد دورہ حدیث پاک میں پڑھتا تھا، ایک مرزائی مبلغ وہاں پہنچ گیا. وہ طلباء جو ساتھی تھے دورے والے، ان کے سامنے تقریر یہ کر رہا تھا کہ اگر مرزا جھوٹا ہوتا تو پہلے نبی جھوٹے جس طرح قتل ہو گئے تو یہ بھی قتل ہو جاتا. اس کے خلاف کتنی سال سے ہوں لیکن یہ قتل نہیں ہو سکا، تو پتہ چلا یہ سچا نبی تھا تبھی یہ قتل نہیں ہو سکا. میں علیحدہ کمرے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا تو ساتھی ایک میرے پاس آیا کہ ایک مرضی آیا ہے، وہ بحث تمیز کر رہا ہے تو بھی وہاں آ. میں وہاں گیا تو یہ تقریر اس کی جاری تھی. تو میں نے پوچھا جناب مبلغ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف یا اسود عنسی کے خلاف جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کارروائی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ پتہ چلے کہ مرتا ہے یا نہیں مرتا، قتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قتل نہ ہوا تو سچا ہوگا، ہو گیا تو پھر جھوٹا ہوگا. یہ تجربہ کرنے کے لیے لڑائی کی تھی یا جھوٹا سمجھ کے لڑائی کی تھی؟ پہلے جھوٹا سمجھا تو پھر کارروائی اس کے خلاف کی، یا تجربہ کرنا چاہتے تھے، یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے دیکھیں قتل ہوتا ہے کہ نہیں، اگر قتل ہو گیا تو جھوٹا ہوگا، نہ ہوا تو سچا ہو جائے گا. اس کے بارے میں فرمائیے کیا بات. دوسرا یہ تیری کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جو قتل ہو جائے
وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو قتل نہ ہو وہ سچا ہوتا ہے۔ تو پھر جتنے نبی پہلے شہید ہوئے تمہارے قیدے کی روح سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ حضرت زکریا شہید ہوئے، حضرت یحییٰ شہید ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، وہ بلا وجہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر الحق، ہم نے ان کو قہر اور غضب کا نشانہ کیوں بنایا؟ انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی بنا پر۔ تو سچے نبی بھی قتل ہوتے رہے ہیں، اب تمہارے قیدے کی روح سے لازم آئے گا تو نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ تو اس نے کہا میں مرکز سے پوچھ کے ان سوالوں کا جواب پھر آ کے بتلاؤں گا، پھر آج تک وہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس صدیق کی کھڑکی سے تجھے نبوت پہنچ گئی ہے وہ صدیقوں کا سردار تو اس دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا صفحہ ہستی سے مٹانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ صفحہ ہستی پہ رہ جائے جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا۔ حضرت مولانا مرتضیٰ کو جو نبوت ملنی تھی وہ تابع اور ذل اور حق کے طور پر ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تشبیہ دی ان کو، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرا وہی تعلق ہو جو ہارون اور موسیٰ کا تعلق؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیابت ہے، خلافت ہے مدینہ میں جو تقرری ہے، تو اس کو حضرت ہارون کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اصلی تھے، ہارون علیہ السلام تابع تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی تو آپ کا اصلی نبی ہونا ظاہر ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی تو ان کا پھر تابع نبی ہونا، حضرت ہارون کی طرح حضرت موسیٰ کا تابع نبی ہونا اور آپ کا نبی پاک کا تابع نبی ہونا یہ ثابت ہو رہا تھا۔ تو اس لیے فوراً نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی الا انہ لا نبوت بعدی، نہ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی نبوت ہے۔ تو جہاں سے صرف وہم پیدا ہو سکتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فوراً اس وہم کی بھی بنیاد اکھیڑ کے رکھ دی ہے، تو عملی طور پر یہ دعوے نبی کریم علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ عیسیٰ اگر آئیں تو پھر نبوت کی مہر تو ختم نبوت کی مہر تو ٹوٹ جائے گی، پھر تو آپ خاتم النبی نہیں رہیں گے، لہذا آپ کی امت سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب امتی ہوگا تو پھر وہ مہر نہیں ٹوٹے گی۔ تو مہر ان کے آنے سے کیوں ٹوٹے گی؟ بلکہ مہر پکی ہو جائے گی کہ اگلے نبی بھی، صاحب کتاب نبی اور مستقل شریعت والے نبی بھی جب ہمارے آقا کے امتی بن رہے ہیں، امتیوں میں سے کسی کو دعویٰ نبوت کا کیسے دیوا ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے چلاکی کی ہے، ہیری پھیری سے کام لیا ہے کہ وہ عیسیٰ اگر آئے وہ نبی ہے، تو جب وہ نبی ہے تو وہ آپ کے بعد بھی آ رہا ہے، تو پھر خاتم النبیین کی مہر تو ٹوٹ گئی۔ تو اگر آپ کا امتی ہو اور وہ آپ کی اتباع کی وجہ سے آپ کا نام پا کر آپ کی ذات میں فنا ہو کر فنا رسول بقاب رسول کے ذریعے نبی بن جائے تو پھر وہ مہر نہیں ٹوٹے گی۔ تو لہذا وہ عیسیٰ نہیں آ سکتے، میں عیسیٰ ہوں جس نے آنا ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت ایک امتی کے آئیں گے۔ جس طرح سردار صاحب کی زبانی سن چکے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا من الذی یصلی ابن مریم خلفہ، ہم میں وہ جوان پیدا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کے مقتدی بن کے پڑھیں گے۔ جب وہ کہیں گے تعالی صلی لنا، تم پہلے نبی ہو، بزرگ ہو، لہذا آؤ نماز پڑھاؤ، تو وہ کہیں گے لا ان بعدکم علی بعد امرا تقریبت اللہ هذه الامہ، تم آپ ایک دوسرے کے امیر مامور ہو، اللہ نے تمہیں یہ عزت دے رکھی ہے، میں امام بن کے نہیں آ رہا ہوں، میں تو مقتدیوں میں سے، نبی پاک کے امتیوں میں سے ایک امتی بن کے آ رہا ہوں۔ پھر اس سے نبی پاک کی ختم نبوت اور واضح ہو گئی، اجاگر ہو گئی کہ اگلے نبی اور صاحب کتاب نبی اور صاحب شریعت نبی جب وہ بھی امت میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر امتیوں میں کوئی اس نبوت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں اور وہ اس منصب کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع سے نبوت نہیں ملتی، اتباع سے محبوبیت ملتی۔ اور قرآن کا اعلان ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محب ہونے کے دعوے دار ہو تو تمہارا محب ہونا بھی قبول نہیں، لیکن اگر تم میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہارا محب ہونا قبول کرے گا، بلکہ اللہ آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں محبوب بنا لے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ عنہ، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے جو کاملین ہیں
جو غوثیت کبریٰ قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے، تو باقی طور پر کمالات نبوت کے مظہر عدم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دعویٰ غلامی کا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو جسے استنجے سے فرصت ہی نہیں تھی، جسے زکوٰۃ دینا نصیب ہی نہیں ہوا، روزہ رکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، حج کرنا نصیب ہی نہیں ہوا، اور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، ایسا بندہ اس کمال اتباع کی وجہ سے خراف رسول بقاب رسول کے ذریعے نبوت تک کیسے پہنچ گیا؟ تو لہٰذا یہ سراسر مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ان سے دین کی متاع چھیننے کے لیے، انگریز کے ایجنٹ کے طور پر، انگریز کی سازش کے ساتھ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ منحوس کھڑا ہوا۔ اور پھر جرت اتنی نہیں تھی کہ نبی پاک کی 1300 سال بعد کی اول کے ایک عظیم فرد کے سامنے مقابلہ میں آ سکے اور مناظرہ کے میدان میں آ سکے۔ حضور اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمت نے چیلنج کیا، اور لاہور میں مناظرہ طے تھا، لیکن یہ قادیان سے قدم باہر نہیں رکھ سکا۔ تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام کے سامنے 13ویں صدی میں آپ کی آل کے ایک عظیم فرد کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے، وہ نبی پاک کے منصب نبوت پہ ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہے؟ مسیح عیسیٰ بننے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے اور یہ اپنی آنکھ کھول نہیں سکتا تھا۔ فوٹوگرافر سامنے آیا، ان کا حضرت ذرا آنکھیں کھولیے تاکہ پوری آنکھ کھلی ہو، فوٹو صحیح آئے۔ آپ نے بڑی کوشش کے ساتھ کھولی، لیکن یکدم پھر بند ہو گئی، آنکھیں کھول ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت تو فرما رہے تھے نا مولانا خادم حسین صاحب، ایک آنکھ کہانی تھی، دونوں ہی ختم تھی کل۔ اور پھر اس کی جو حالت ہے قادیانی مذہب کے اندر حضرت پروفیسر الیاس بردی صاحب نے بیان کی ہے، تو یہ جلاب کی حالت میں ٹٹیاں کرتے ہوئے مرا ہے اور اس کے منہ سے پاخانہ باہر آیا، اس حالت میں مرا۔ یہی نبی ہے، یہی خلاف رسول بقاب رسول کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی بیوی کہتی ہے کہ حضرت کو اجابت کی حاجت ہوئی تو پہلے تو بیت الخلاء میں گئے، لیکن تیسری مرتبہ جانے کی ہمت نہ ہوئی، چارپائی کے پاس پیشاب کیا، پاخانہ کیا۔ پھر چوتھی مرتبہ حاجت ہوئی تو چارپائی سے اٹھ ہی نہ سکے، وہیں چارپائی پر اپنے کپڑوں کے اندر ہی کر دی۔ پھر الٹی آئی تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور چارپائی کے جو بازو ہے اس پہ آپ کا سر جا لگا، زور سے گرے، تو اس کے بعد پھر خاتمہ ہو گیا، اور الٹی میں پاخانہ جو ہے وہ منہ سے باہر آیا، ادھر منہ سے پاخانہ، ادھر نیچے پاخانہ، چارپائی میں پاخانہ، کپڑوں میں پاخانہ۔ یہ نبی کان عند اللہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کان عند اللہ وجیہا، اللہ رب العزت کے ہاں عزت والے تھے۔ تو پیغمبروں کی عزت کا اللہ محافظ ہوتا ہے، اور اسے اللہ نے ذلیل کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ دیکھو یہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے، میرے پاک لوگوں کی توہین کرتا رہا ہے، تو کس ذلت اور خواری کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی حضور اعلیٰ حضرت گولڈوی کے بارے میں کہ جیٹ میں مر جائے، انہوں نے فرمایا الجیٹ فی الجیٹ، جیٹ میں میں نہیں مروں گا، یہ مرے گا، اور اس اللہ کے ولی کا اور وقت خاص کا فرمان پورا ہوا، اور یہی خبیث مر گیا بادل جانا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ نماز قرآن اعمال میں مرزائی کی پہچان کس طرح ہو، ان سے عقیدے کا، ان کے عقیدے کا مسئلہ ہو۔ نماز میں پہچان تو نہیں ہو سکتی ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں منافق تھے ان کی نمازوں سے پہچان ہوتی تھی، ان کی نمازیں کو علیحدہ ہوا کرتی تھی۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے، آگے پیچھے بھی پڑھتے تھے، لیکن قیام، رکوع، سجود، تشہد وغیرہ اس کے لحاظ سے کوئی فرق ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ نماز وغیرہ کے لحاظ سے، ظاہری علامتوں کے لحاظ سے یہ فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق عقائد کے لحاظ سے ہی ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کے معیار پر بھی پورا نہیں اترتا ہے اسے یہ تمام نبیوں سے اور نبی الانبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اسے یہ اپنی ذات پہ فٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اگر بشارت دی تھی تو میرے حق میں بشارت دی تھی۔ نام اس کا غلام احمد ہے یا احمد ہے؟ تو ماں باپ نے نام رکھا نیک فالی کے طور پر کہ اللہ کرے احمد مجتبیٰ کا غلام بنے، لیکن اسے غلامی نصیب نہ ہوئی، نام الٹے بھی پڑ جاتے ہیں کبھی۔ تو اس نے وہ غلام کاٹ دیا اور احمد بنا لیا اپنے آپ کو۔ اگر عبداللہ کسی کا نام ہو تو اسے اللہ کہہ سکتے ہیں، عبد الرحمن کسی کا نام ہو تو اسے رحمان کہہ سکتے ہیں،
عجیب تعدلی ہے کہ نام تیرا غلام احمد ہے، تو احمد کیسے بن گیا؟ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ رویا امی، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں دنیا میں کس طرح پر آیا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو جب نبی کریم فرماتے ہیں یہ میرے حق میں بشارت ہے اور یہ خبیث کہتا ہے کہ وہ میری بشارت دے رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نظر انداز کرا کے خود اپنی ذات پر اس آیت کو فٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کے عقائد سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بدماش ہے، بے ایمان ہے، بے دین ہے، مرتد ہے اور اسلام کے اندر رکھنا ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمعے کی نماز کے موقع پر فرمایا کہ میں جس کا نام لیتا جاؤں وہ کھڑا ہوتا جائے۔ 36 آدمی کا آپ نے نام لیا، پھر ایک ایک کو فرماتے گئے اخرج انک کا منافق، نکل میری مسجد سے تو منافق ہے۔ یہ 36 کی جواب سے باہر نکلی۔ آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، دیکھا کہ بہت بڑی ٹولی جا رہی ہے، بہت بڑی جماعت جا رہی ہے، جمعہ تو پڑھا گیا کہ میں تو رہ گیا، شرمندگی سے رستہ بدل کے مسجد میں آنے لگے۔ تو جب پہنچے تو دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، حیران ہوئے، وہ ٹولی جا رہی تھی بہت سارے آدمیوں کی اور جمعہ کی نماز ابھی پڑھی جانی ہے، یہ کیا ہوا؟ ایک صحابی نے اٹھ کے کہا ابشر یا عمر فقط فضح اللہ المنافقین، مبارک ہو اللہ نے آج منافقوں کو ذلیل کر دیا۔ نبی پاک نے نام لے لے کر ان کو نکال دیا۔ لہذا یہ عقائد ان کی کسوٹی ہے، تو اسی سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ لوگ کس قماش کے ہیں اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ خادم حسین صاحب آپ کے سامنے بیان کر گئے کہ جو صدیق اکبر نے سلوک کیا یہ اسی سلوک کے اقرار ہے۔ کیا قادیانی کے ساتھ کاروبار کرنا اور ملنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ کافر کے ساتھ کاروبار تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اصلی کافر ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتے ہیں، یہ لوگ مرتدوں کے کھاتے میں ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر مرتد کو 3 دن کی مہلت ملتی ہے، اس میں توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ شرعی حکومت ہو تو انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا صفایا کر دیں۔ اس لیے ایسے کافروں کے حق میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ وہ عیسائی یہودی کے حق میں گنجائش ہو سکتی ہے، کیوں؟ وہ تورات یا انجیل کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کے پیروکار، تو وہاں وہ مغالطہ نہیں لگ سکتا جو ان کے ذریعے مغالطہ لگتا ہے۔ کلمہ اسی طرح کا پڑھیں گے، قرآن یہی آپ کے سامنے پڑھیں گے، لیکن سارے قرآن کو منطبق مرزا پہ کریں گے، حدیثوں کو منطبق مرزا پہ کریں گے۔ جو حدیثیں مرزا پہ منطبق نہیں ہوتی انہیں ردی کی ٹوکری کے قابل سمجھیں گے۔ تو اس سے لیے ایسے کافروں کے ساتھ یہ رابطے رکھنا قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مرزائی کی وضاحت نہیں، ان کے خرافات اور عقائد کے بارے میں بیان فرمانے۔ یہ کافی کچھ بیان ہو چکا ہے اس بارے میں۔ جب وہ انسانیت کے معیار سے بھی گرا ہوا ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، پیشاب سے فرصت ہی کوئی نہیں تھی، لوگوں کو مال دینے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دور میں مال اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی قبول کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اس عیسیٰ کے آنے کی نشانی یہ ہے۔ اور یہ جو عیسیٰ بنا اس کا حال یہ ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں برداشت کر لی، لیکن لوگوں کے بٹورے ہوئے پیسے واپس نہیں کر سکا۔ وہ تو قرض تھے اس پر نا، اپنی طرف سے دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو لوگوں کا قرض ہے، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں برداشت کر لی ہیں، ان کا قرض ہی واپس نہیں کر سکا ہے، دھوکے فراڈ کے ساتھ ان سے پیسے بٹور رہا ہے۔ اس آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ وہاں شیر اور اونٹ اکٹھے چریں گے، چیتے اور گائیں اکٹھی پھریں گی، بھیڑیے اور بھیڑ بکریاں اکٹھی جنگلوں میں پھریں گی، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی درندہ کوئی سانپ ڈنگ نہیں مارے گا، درندہ کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس طرح محبت پیار آپس میں ہوگا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مرزائی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ان کی 2 پارٹیاں ہیں، ایک لاہوری جماعت ہے، ایک قادیانی جماعت ہے۔ لاہوری کہتے ہیں مرزا مجدد ہے، قادیانی کہتے ہیں مرزا نبی ہے، لاہوری کہتے ہیں نبی ماننے والے کافر ہیں، یہ کہتے ہیں نبی نہ ماننے والے وہ کافر ہیں۔ تو ان کی اپنی 2 پارٹیاں اور آپس میں یہ لڑائی لڑنے والے ہیں، اور باقی مسلمانوں کے خلاف ہی ان کی لڑائی۔ اس عیسیٰ کی علامت یہ ہے کہ وہاں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی مذہب باقی نہیں رکھے گا، لیکن اس نے ایک نئے فرقے کا اضافہ کیا، بلکہ 2 فرقوں کا اضافہ اس میں کر دیا۔
اگلے مسلمانوں کو کہہ دیا وہ کافر ہے، اور جو آپ امتی بنائے ان میں لاہوری قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، اور قادیانی جو ہے وہ لاہوریوں کو کافر کہتے ہیں، تو وہاں اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی شے نہیں ہوگی، یہاں کفر ہی کفر ہے اور کوئی شے نہیں رہے گی۔ باقی لوگوں کو اس نے کافر کہہ دیا۔ اس کے ماننے والوں میں دو پارٹیاں بن گئی، لاہوری قادیانیوں کو کافر، قادیانی لاہوریوں کو کافر کہتے ہیں، تو کافر ہی کافر رہ گئے، مسلمان رہی کوئی نہ گیا۔ اس لیے اس مرزا کی ان نشانیوں کے ذریعے ان کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کیا شخصیت ہے۔ مرزائی اور احمدی میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، جو میں پہلے عرض کر گیا کہ مبشرہ میں رسول یاتی میں بعد اسمہ احمد، اس احمد کے لفظ کو یہ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے ماننے والے جو ہیں اس لحاظ سے احمدی کہلاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ جن کی بشارت دے گئے، ان کے ماننے والے محمدی بھی کہلا سکتے ہیں، احمدی بھی کہلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ اپنے غلام احمد کے ماننے کے لحاظ سے اپنے آپ کو احمدی کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو انہیں مرزائی کہنا چاہیے، احمدی کہلانے کے حقدار قطعاً نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ مرزائی ہیں ان کے کیا ہے، ان کے نام سب لوگوں کے میری سمجھ تو ذرا کچھ ہے، آپ پڑھ کے سکتے ہونے کے لیے۔ بہرحال یہ سارے پاکستان میں مرزائی پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت پتہ نہیں آپ کی حکومت میں کتنے مرزائی ہوں گے، تو کن کن کے نام جو ہے وہ شائع کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ ناموں کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے کاموں، ان کی شیطانیوں، ان کی فریب کاریوں کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش فرمایا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قید آباد کے علاقے میں جو مرزائی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، تو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ قبر کو بوسہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قبر کو بوسہ اگر کسی بزرگ کی ہو، ماں باپ کی ہو، تو قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، سجدہ کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار پاک کو بوسہ دے رہے تھے۔ مروان جو مدینے کا گورنر تھا وہ پاس سے گزرا تو کہا ہوئے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا یہ بت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، تو تجھے تمیز کوئی نہیں کہ بت کیا ہوتا ہے اور سرکار کی مزار پاک جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شان مقام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دین پر اس وقت تک نہ رونا جب تک دین کے حاکم لائق ہو، اہل ہو۔ جب نالائق حاکم آ جائیں تو پھر دین پہ رونا۔ تو فرمایا کہ اب دین پہ رونے کا وقت آ گیا ہے کہ تیرے جیسے نالائق حاکم آ گئے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کا مزار کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد مدینہ پاک چھوڑ کے شام چلے گئے کہ میں وہ خالی جگہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دیکھ ہی نہیں سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا، تو اس علاقے کو چھوڑ کے شام چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں زیارت بخشی اور فرمایا بلال تو کتنا جفاکار ہے کہ میری زیارت کوئی نہیں آتا، حاضری نہیں دیتا میری بارگاہ میں۔ تو بلال ہوتے ہوئے دوڑے وہاں سے اور یہاں سرکار کے مزار پاک میں حاضر ہوئے۔ تو روایات میں لفظ آتے ہیں جعل یمرغ وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سرکار کے مزار پاک پر اپنا چہرہ ملنا شروع کر دیا۔ مدارج النبوت میں شیخ علیہ رحمت نے یہ ذکر فرمایا اور کتابوں میں موجود ہے۔ تو بوسہ دینا جائز ہے لیکن سجدے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں، ہدایت بیلا کو سلام، جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا اس نگاہ عنایت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمہ بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا، اتنا دیتے دیتے ہیں جھولیاں، اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں،
مصطفیٰ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمہ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ محمد المبارک وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس محفل میں ہم سب کا آنا حاضر ہونا قبول و منظور فرما. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرما, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرما, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرما, اور آخری وقت کلمہ طیب نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. قبر قیامت حشر و صلوات کی تمام مزے کو آسان فرما. یا اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام عمر غلام بنا کے رکھنا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا